نیکیوں کی طرف ہم بڑھیں۔ اسی طرح حشر میں اللہ کی عدالت کیسے قائم ہوگی، آئیے جو اس کے تعلق سے جو ہے سورہ فرقان سورہ 25 آیت 25 و 26 میں اللہ فرماتا ہے عدالت قائم ہونے سے پہلے آسمان پھٹ جائیں گا، فضا میں ہر طرف بادل پھیل جائیں گے، اور حق تعالی اللہ تعالی فرشتوں کے ساتھ میدان محشر میں نزول فرمائیں گا۔ اللہ تعالیٰ نازل ہوں گا مقام محشر میں حشر کے دن۔ اسی طرح جو ہے عدالت الہیہ، اللہ کی عدالت کے اطراف وہ جوانب میں فرشتے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے کو عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے تعلق سے بات بتا دوں، یہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی اس میں سب سے بڑی چیز عرش ہے، اور عرش کی کیفیت کا ایک حدیث میں آتا ہے، آپ سے فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کی مثال، کائنات ہمارا یونیورس جس کے تعلق سے سائنس آج کہتی ہے 200 بلین لائٹ ایئرز تک ہم دیکھ سکتے ہیں، 200 بلین لائٹ ایئرز۔ اگر روشنی کو 200 کروڑ سالوں تک چھوڑ دیا جائے تو جتنا سفر کریں گے اتنی کائنات ہم دیکھ سکتے ہیں، اور روشنی بھاگتی ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، اتنی کائنات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور سائنس کہتی ہے تو کائنات کا ایک ذرہ ہے بھی ابھی تو بہت باقی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ سے فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسا ریگستان میں انگوٹھی۔ ساری کائنات کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے، آیت الکرسی، کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے سونے کی ایک انگوٹھی جو ریگستان میں گری ہو، ریت، ریگستان میں ایک انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ اور آگے فرمایا اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت ایسی ہے جیسا ریگستان میں انگوٹھی، اس لیے کہ وہ جو کرسی ہے وہ کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ جو آیت الکرسی میں ہے، وہ کرسی، عرش اس کے اوپر والی جگہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کرسی ہے اور یہ عرش ہے، عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی چیز اللہ نے نہیں بنائی۔ تو وہ عرش لے کر 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوں گے، سورہ حاقہ سورہ 69 آیت نمبر 17۔ اسی طرح جو ہے عدالت الہیہ کے گواہ کون کون ہوں گے، وہ عدالت جو قائم ہوں گی، وٹنسز کون ہوں گے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ امت محمدیہ کو اسلام جو ہے پہنچانے کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ پہلے گواہ جو بنیں گے اس روز وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ کہیں گے اللہ میں نے اسلام ان تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد دیگر امتوں کے انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں کہیں گے اللہ ہم نے اپنے اسلام کو پہنچا۔ تو پہلے گواہ مقام محشر میں اللہ کی عدالت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت بنیں گے۔ اس کے بعد جو امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے، چونکہ جہنم لائی جائیں گی نا، تو جھٹلانے نہیں ہم کو تو پیغام نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے علماء اور ان کے فضلاء، ان کے دین کا علم رکھنے والوں کو لائیں گا، اور وہ گواہی دیں گے ان انبیاء پہ کہ ہاں ان نبیوں نے پیغام کو پہنچا دیا۔ تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء گواہ، اور دیگر انبیاء پر اس امت کے علماء اور فضلاء نیک لوگ گواہ بنیں گے، یہ بھی گواہ ہے۔ اسی طرح جو ہے کرامن کاتبین کا تیار کردہ رجسٹر بھی گواہ ہوں گا، ریٹرن ہوتا ہے کرامن کاتبین، وہ 2 لکھنے والے اکرام والے، ان کا رجسٹر بھی گواہ بننے والا ہے، اور وہ گواہی اعمال کی گواہی دیں گا۔ اسی طرح انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے، اور سب سے پہلے ران، تھائی سب سے پہلے گواہی دینے والی ہے کہ اس سے کیا کیا کام کیا انسان نے، یا اس کے ذریعے سے کیا اچھائی اور کیا برائیاں کی۔ پھر اس کے بعد ہاتھ، پیر، منہ اور ہر چیز ہوں گی، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گا، چونکہ جہنم دیکھ چکا ہوں گا، اپنے اعمال سے پریشان ہوں گا، تو جھوٹ بولنا شروع کر دیں گا۔ اللہ سب سے پہلے جس اعضاء کی گواہی نہیں لیں گا وہ زبان ہوں گی، بند کر دیں گا اس کو، اور کہیں گا اب دوسرے اعضاؤں کو اب تم دو، اور دوسرے اعضاء پھر گواہی دینا شروع کریں، جس میں سب سے پہلے ران، مانڈی گواہی دیں گی انسان کے خلاف یا اس کے حق میں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جو چیزیں قیامت کے روز گواہ بنیں گی، اس میں جو چیزیں وہ یہ انگلیاں گواہی دیں گی، جس پہ انسان تسبیح پڑھتا تھا اچھائی کی کہ اللہ یہ تسبیح پڑھتا تھا، یاد رکھیں، تو انگلیاں گواہی دیں گی، اور صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا چاہیے صرف، ٹھیک، تو انگلیاں گواہی دیں گی تسبیح پڑھنے والی۔ اسی طرح جو ہے سجدے کی جگہ گواہی دیں گی، ایک جگہ آتا ہے جہاں انسان نے سجدہ کیا وہ گواہی دیں گے، اسی لیے نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم جگہ بدلتے رہتے ہیں ادھر ادھر، تاکہ جتنی جگہ نماز ہو اتنی جگہ سجدہ گواہی دیں گے وہ جگہ سجدے کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ آپ فرض اور سنت میں فرق کرنے جگہ بدل دیا کرتے تھے، ٹھیک، لیکن یہ بھی ایک ہے کہ گواہ بنیں گی وہ زمین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے
جو ہے حجر اسود بھی جو ہے جس نے اس کو استلام کیا تھا، استلام کرتے نا عمرہ حج میں جاتے، استلام کیا تھا، وہ بھی گواہی دیں گے اللہ کی آیا تھا میرے پاس زیارت کے لیے تیرے گھر کی، وہ بھی گواہی دیں گے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی عدالت میں جو ہے حاضری جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوں گی؟ تو عدالت الہیہ کے اندر ہر چھوٹے بڑے کو جواب دینا ہوگا، انڈیویجول، اکیلے فردن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے فرشتوں سے بھی اللہ جواب طلبی کریں گا، مطلب انسانوں سے جواب طلبی ہوں گی عدالت میں، فرشتوں سے بھی اللہ جواب طلبی کریں گا، کیا کیا ہوا، کیا کیا کیا، گواہ بنے تھے کیا، ان پر جواب طلبی کریں گا۔ تیسرا، رسولوں سے بھی جواب طلبی ہوں گی، انبیاءوں سے پوچھیں گا کیا پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا قوم کو پیغام۔ اسی طرح چوتھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جواب طلبی ہوں گا، عیسیٰ کہ تم نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کرو۔ عیسیٰ کہیں گے اللہ تو جانتا تھا، میں تو تیرے علاوہ حکم کچھ کہتا ہی نہیں تھا، جب میں زندہ تھا تو میں نے تو کبھی حکم نہیں دیا، ہاں میرے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا میں بری ہوں اس سے، میری ماں کے ساتھ میرے ساتھ کہ انہوں نے معبود بنایا، میں بری ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب طلبی ہوں گی۔ اولیاء اللہ سے جواب طلبی ہوں گی، جو نیک لوگ ہوں گے اللہ ان سے پوچھیں گا کیا تم نے اپنی زندگی میں حکم دیا تھا لوگوں کو کہ تمہارے جانے کے بعد تم سے مانگے، حاجتیں پوری کروائے؟ وہ بھی کہیں گے نیک لوگ اللہ ہم نے کبھی نہیں بولا تھا ان کو یہ کام کرنے کا۔ اسی طرح جنات سے اللہ جواب طلبی کریں گا، جنوں سے کہ کیا کر کے آئے، حساب و کتاب ہوں گا۔ اسی طرح جو ہے انسانوں سے اللہ جواب طلبی کریں گا اپنے عدالت میں کہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اہل ایمان کو عدالت الہیہ میں بڑی عزت اور احترام اور مہمان نوازی سے پیش کیا جائے گا، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 85 میں کہا کہ جو ہے اہل ایمان نیک لوگ عزت اور اکرام کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، جبکہ کافر اور فجار اور گناہ گار پھٹکار دیتے ہوئے، برے الفاظ کہتے ہوئے، مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، چہرے کے بل گھسیٹتے پیش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔